السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہ خیر عما یشرکون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ النمل آیات مقدسہ نمبر 59، 60 اور 61 ہیں، اور یہاں سے آج الحمدللہ ہم پارہ نمبر 19 کی آخری آیت اور پارہ نمبر 20 شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ جب سورہ مقدسہ کا آغاز ہوا اور اس پر درس ہوا تھا تو اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب مقدس قرآن مجید کا نزول ہوا اور پھر اس قرآن پاک کا ایک سچا علم اور اس کی حکمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نمایاں کی۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ اللہ رب العزت جو علیم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، ان کی طرف سے یہ کلام مقدس دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہم السلام، پھر حضرت صالح اور حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات اس لیے ذکر کیے گئے کہ یہ ایک سچی تاریخ ہے۔ قرآن پاک کا علم اور جتنے بھی کتب سماوی ہیں، آسمانی کتب، ان کے علوم سچے ہیں، تاریخ سچی ہے، یہ تمام قصص واقعات سچے ہیں۔ اب ان کو سمجھنا چاہیے، ان پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اصل چیز تو غور و فکر ہے۔ آج یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ ہم جب بھی دروس سنتے ہیں، یہ ہمارا اپنا درس ہے، یہ اس کے علاوہ بھی ہمارے مذہبی حلقوں میں بڑا ذوق ہوتا ہے۔ مختلف ہمارے علماء کرام، مذہبی اسکالرز، وہ دروس سنتے رہتے ہیں، لیکن سن کر ایک طرف سے سنا، دوسری طرف سے نکال دیا، یا وقتی طور پہ کہا جی بڑا مزہ آیا، جی بڑا اچھا درس تھا اور بڑی اچھی حکمت کی باتیں تھیں، سچے علم کی باتیں تھیں۔ میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سنیں، سمجھیں اور آج کے دور کے مطابق رہنمائی لے کے عمل کریں۔ یہ مختصر سی زندگی جو اللہ نے دی ہے، یہ ہم لہو و لعب میں نہ گزاریں، وقت ضائع نہ کریں، غیبتوں اور چغلیوں سے بچو۔ ان چیزوں کو توجہ سے سنو اور اس کی حکمت سمجھیے، غور و فکر کیجیے، سوالات بنائیے، مکالمہ کیجیے اور سچی رہنمائی کے مطابق چلیے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے ذہن اور اپنی سوچ، اپنی خواہشات کے مطابق ہم دین کو پرکھنا شروع کر دیں۔ نہیں، ہم نے اپنی خواہشات اس سچے دین کے مطابق کرنی ہے، سچے علم کے مطابق کرنی ہے۔ ہم نے اپنی دماغی صلاحیتیں، قلبی صلاحیتیں، تو غور و فکر کی صلاحیتیں، سب کچھ اللہ کے اس قرآن، دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق کرنا ہے۔ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں، قل کہہ دیجئے، آیت مقدسہ نمبر 59
الحمدللہ، یہ جتنے واقعات سنے گئے ہیں اور سچی تاریخ سنی ہے، پھر اس پر رٹ اللہ کی ہونی چاہیے۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِي، اور سلامتی ہے اللہ کے بندوں پر، الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، جن کو اللہ نے چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، تمام اللہ کے نبی، یہ اللہ نے ان کو اعلیٰ مشن کے لیے اس سچا علم دے کر، سچی رہنمائی دے کر، انسانیت کے سسٹموں کو تشکیل کرنے کے لیے چن لیا ہے۔ اور یہ جو الفاظ ہیں یہ اللہ نے سکھائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے تمام مفسرین کہتے ہیں یہ بہترین خطبہ ہے۔ جب بھی خطبے کا آغاز کریں تو الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، مختصر اور بڑا جامع خطبہ ہے، یہ ہمیشہ اپنے خطبے کے آغاز میں پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی تعریفیں کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے سکھلا دیا کہ جو میرے منتخب بندے ہیں اولو العزم، ان پر درود و سلام ہو۔ تو پھر فرمایا اللہ خیر اما یشرکون۔ اب آپ غور و فکر کیجئے کہ کیا اللہ بہتر ہے؟ جو اللہ سچی تعلیم دے رہے ہیں، سچی رہنمائی دے رہے ہیں، جس اللہ نے سب کچھ پیدا کیا ہے، کیا وہ اللہ بہتر ہے اما یشرکون، یا جن کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ کا مقابلہ اور اللہ کی ضد پیدا کرتے ہیں، یہ بہتر ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کے مقابلے میں کوئی چیز بھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ان کا تکبر ہے، ضد ہے، حد درمی ہے، شرک اور کفر اور ظلم ہے، گمراہی ہے، اس کو کیسے بہتر کہا جا سکتا ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پھر دونوں چیزوں میں امتیاز پیدا کر دیا، ایک ہے فلسفہ توحید اور ایک ہے فلسفہ شرک۔ فلسفہ توحید کا شعور، فلسفہ توحید کی رٹ، یہ ضروری ہے، اور فلسفہ شرک کی مذمت، فلسفہ شرک کا بھی شعور حاصل کر کے اس کو رد کرنا، اور فلسفہ شرک پر کوئی بھی جو جماعت قائم ہوگی اس کی مذمت کرنا، تردید کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ شرک اور توحید ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت نے فلسفہ توحید ارشاد فرمایا، رہنمائی دی، اور ساتھ ہی اللہ نے اپنی کائنات کی جو تخلیق ہے اسی فلسفہ توحید کی بنیاد پر اللہ کی تخلیق کائنات اور کائنات میں ذرے ذرے کی تخلیق اللہ ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ بھی غور و فکر کرنے کے لیے ہے۔ امن خلق السماوات والارض، ذرا توجہ کیجئے، کون ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمان کو اور زمین کو؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا ہے۔ یعنی اللہ کی ایک ایک نعمت پہ ذرا توجہ کیجیے۔ سب سے پہلے آسمان اور زمین کو پیدا کر دیا، اور جب آسمان اور زمین کی تخلیق کی بات ہوتی ہے تو اس میں جو کچھ ہے وما بینہما، وہ سب کچھ اللہ نے تخلیق کیا ہے۔ ذرے ذرے کو اللہ نے تخلیق کیا، پھر اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، اور پھر پانی یا بارش جب زمین پر آتی ہے تو اللہ کی زمین سیراب ہو کر وہاں سے پھول اگتے ہیں، باغات اگتے ہیں۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ
حدائق، پھر اگائے ہم نے باغات، ذات بہجہ، بڑی رونق والے خوبصورت ایسے باغات، جب ہم وہاں داخل ہو جاتے ہیں تو دل کو سرور آتا ہے، سکون آتا ہے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم یہ کام کر سکتے ہو، تمہارے یہ لائق ہے کہ ان کے درخت اگاؤ؟ آپ کے اندر تو اتنی ہمت، طاقت، صلاحیت ہے ہی نہیں کہ ایک درخت اگا سکیں۔ چاہے جائے کہ اس کے پھول اگائیں، خوبصورتیاں پیدا کریں، رونقیں پیدا کریں۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، پھر اللہ کے ساتھ کسی کو حاکم، کسی کو معبود، آل ان آل بنا سکتے ہیں؟ بل ہم قوم یعدلون، اصل میں یہ ایسی قوم ہے جو راہ سے بھٹکی ہوئی ہے۔ یہ مشرک، یہ منافق، اعلی کار اصل میں بے راہ روی کا شکار ہے۔ یہ اتنی سوچ نہیں رکھتے کہ آسمان سے بارش کیسے نازل ہو رہی ہے۔ یہ تو بارش کے اندر جب کڑک آتی ہے، بجلیاں آتی ہیں، ظلمات، ایسا ماحول ہو، اندھیرے ہوتے ہیں، تو یہ تو اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ تو ان میں کہاں ہمت ہے کہ آسمان سے بارش آ جائے، کوئی درخت اگا دیں۔ امن جعل الارض قرارا، پھر غور کرو کہ کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، زمین میں ہم رہائش رکھتے ہیں، سفر کرتے ہیں اور چلتے ہیں، زمین کو اللہ نے ہمارے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنا دی۔ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اللہ رب العزت نے اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں، چشمے جاری کر دیے، ندیاں جاری کر دیں، دریا اور سمندر جاری کر دیے۔ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور اللہ نے اس زمین پر بڑے بڑے بوجھ رکھ دیے۔ رواسیہ بوجھ مراد پہاڑ، کتنے کتنے بڑے مضبوط پہاڑ ہیں۔ آپ پہاڑی سلسلے کو دیکھیے، پہاڑوں کے علاقے میں جائیے تو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے کتنے کتنے مضبوط پہاڑ بنا دیے۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور اللہ نے اس زمین پر دو دریا بنا دیے اور دریاؤں میں پردہ رکھ دیا۔ پیچھے سورۃ الفرقان میں اللہ رب العزت نے اس کی مزید رہنمائی ارشاد فرمائی تھی کہ ایک پانی کا وہ چشمہ ہے، دریا ہے جو میٹھا ہے، دوسرا وہ ہے جو نمکین ہے۔ اور وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، سورۃ الفرقان کی آیات مقدسہ ہیں یہ۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ اپنی اس کائنات کی امتیازات کو بیان کر کے، نعمتوں کو بیان کر کے ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ پھر اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود اور حکمران، حاکم، خود مختار عالم ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، اصل میں اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں، کوئی حکمران نہیں ہے، حاکم نہیں ہے، یہ اکثر بے وقوف ہے، اکثر جانتے نہیں ہیں۔ جاننے سے مراد یہ ہے، جانتے تو ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ ان کا عقل و شعور کام ہی نہیں کرتا کہ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے، اس پوری کائنات کی ترتیب و تشکیل اور اتنی بڑی نعمتیں جن سے انسان فائدہ اٹھا رہے ہیں، کون ہے؟ اکثرهم لا یعلمون، شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور جتنی کائنات ہے اور اس کی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ
مستمر عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔